کورونا بجٹ مشکل حالات کا مشکل بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر انڈسٹریز جناب حماد اظہر نے آج پھر دوسرے مسلسل سال قومی بجٹ پیش کیا۔ یقیناً مشکل زمانہ ہے اور مگر اس بجٹ کے حوالے سے اچھی بات یہ ہے کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں قومی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے، کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگائے گئے ہیں، اور اس لحاظ سے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کا یہ ایک اچھا بجٹ ہے۔ اس پوری صورتحال میں جس کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری کو، پاکستان کی صنعتوں کو، پاکستان کے کاروبار کو، معیشت کو 3000 ارب کا نقصان ہوا گزشتہ 4 مہینوں کے دوران، یقیناً یہ ایک مشکل کاوش تھی، لیکن اب اس کی ابتدا بہتر انداز میں ہوئی ہے، نسبتاً بہتر سچویشن ہے جس کو کہ سامنے رکھا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیمولیٹ کیا جائے اکانومی کو، بزنس کو اور کاروبار کو۔ لیکن جو پاکستان کی مسائل کی جڑ ہے، جب بھی یہ بجٹ آتا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی سا بھی سال ہو، بتایا جاتا ہے کہ اخراجات ہمارے کتنے ہوں گے اور ہماری آمدن کتنی ہوگی، اور اس میں ایک بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ ایک بار پھر آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ آئندہ سال حکومت پاکستان کا خرچہ تقریباً 7,136 ارب روپے ہوگا، جبکہ ہماری جو آمدن ہوگی اس کو اگر ہم ایک طرف کریں تو ہمارا خسارہ 3,427 ارب روپے کا ہوگا۔ گویا کہ ایک بڑا ڈیفیسٹ، بڑا خسارہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے۔ کل ریونیو کا تخمینہ 6,573 ارب روپے ہے، جس میں ایف بی آر ریونیو 4,963 روپے ہے اور نان ٹیکس ریونیو 1,610 ارب روپے شامل ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے تحت 2,874 روپے کا ریونیو صوبوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ نیٹ وفاقی ریونیو کا تخمینہ 3700 ارب روپے ہے۔ کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7,137 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ اس طرح بجٹ خسارہ 3,437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 7% بنتا ہے، اور پرائمری بیلنس -0.5% ہوگا۔ اس سے ابتدا ہوتی ہے پاکستان کے بجٹ کی، لیکن اس کے باوجود آج کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ اور پھر جو بہت اہم جو آج اعلانات ہیں اس بجٹ پہ، ایک بہت بڑی پاکستان کے کاروباری جو طبقہ ہے اس کی سب سے بڑی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اب بھی لوگ جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو 50,000 روپے کی ٹرانزیکشن کی شرط رکھی گئی کہ اس میں این آئی سی ہونا ضروری ہے، اب اس کو بڑھا کے 1,00,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی صنعتوں کی جو ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی کمی کی گئی ہے، 12 سے کم کر کے 6% کیا گیا ہے۔ ایک بہت اہم جو میجر اس وقت سجیسٹ کیا گیا ہے وہ دکانداروں کے لیے جو ریٹیل ہمارا سیکٹر ہے اس میں جو سیلز ٹیکس جو 14% ہے اسے کم کر کے 12% کر دیا گیا ہے۔ ریٹیل سیکٹر اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور یقیناً اس کے لیے 14% سیلز ٹیکس اس اکانومی میں جس کا ایک بہت بڑا حصہ انڈاکیومنٹڈ ہے، یہ ایک بہت ہی مشکل معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ جو کرونا اور کینسر کی تشخیصی آلات ہیں ان کو اب ڈیوٹی سے مبرہ کر دیا گیا ہے۔ سیمنٹ پر ٹیکس کم کیا گیا ہے اور اس میں تقریباً 25 پیسے کم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ صنعتی خام مال کی 40 اشیاء ایسی ہیں جن پر کسٹم ڈیوٹی کم کر دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، کیونکہ اس بجٹ کا فوکس یہ ہے کہ ملک میں امپورٹ ریپلیسمنٹ ہو اور امپورٹ سبسٹیوشن ہو، پاکستان کی مقامی صنعتوں کو سہارا دیا جائے۔ اس کے علاوہ اسٹیل کی ایک بہت امپورٹنٹ جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی ریگولیٹری ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے۔ یہ اسٹیل کی سب سے امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے جو انجینئرنگ میں اور بہت سارے دوسرے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بڑی تعداد میں موبائل فون بن رہے ہیں، اور اب کہا گیا ہے کہ مقامی طور پر جو تیار شدہ موبائل فونز ہوں گے ان پر سیلز ٹیکس کم لیا جائے گا۔ درآمدی سگریٹ، تمباکو پر ڈیوٹی، سگار، سگرولز وغیرہ پر بھی اب، اور الیکٹرانک سگریٹس پر بھی اس وقت اس حوالے سے ڈیوٹی بڑھائی گئی ہے اور اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ آج جو ٹیکس کے حوالے سے میجرز حکومت اگلے سال لینے جا رہی ہے اس کی تفصیل حماد اظہر صاحب نے قومی اسمبلی میں پیش کی۔ سیلز ٹیکس کی شرح 14% سے مزید کم کر کے 12% کرنے کی تجویز دی۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے ایک فکسڈ برات کا پیکج متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا۔ شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1,00,000 روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ صنعتی شعبے کی لگائی جانے والی لاگت کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ خام مال بھی مکمل طور پر کسٹم ڈیوٹیوں سے مستثنی قرار دے دیا جائے۔ تقریباً 20,000 اشیاء شامل ہیں جو کل درآمدات کا 20% ہیں، جن پر کسٹم ڈیوٹی کو بالکل 0% کیا جا رہا ہے۔ درآمدات پر انکم ٹیکس کی شرح کو خام مال پر 5.5% سے کم کر کے 2% اور مشینری پر ٹیکس کو 5.5% سے کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔
ایک بہت بڑا خرچہ جو پاکستان کے لیے اس وقت موجود ہے، پاکستان کی معیشت پر دباؤ ہے، اور وہ معاملات جو کہ کرونا سے متصل ہیں اور جس کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کے نچلے طبقے کی مدد کرنا بہت شدید ضروری ہے۔ یہ حکومت کے اخراجات کا ایک بہت بڑا خرچ ہے۔ کورونا کے تدارک کے لیے پیکج، اس ضمن میں حکومت نے 1200 ارب روپے سے زائد کے سٹیمولس پیکج کی منظوری دی ہے۔ مجموعی طور پر 875 ارب روپے کی رقم وفاقی بجٹ سے فراہم کی گئی ہے، جو کہ درج ذیل کاموں کے لیے مختص ہے۔ طبی آلات کی خریداری، حفاظتی لباس اور طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 150 ارب روپے 1 کروڑ 60 لاکھ کمزور اور غریب خاندانوں اور پناہ گاہ کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 200 ارب روپے روزانہ اجرات کمانے والے ورکرز، کیش ملازموں اور کیش ٹرانسفر کے لیے مختص کیے گئے۔ 50 ارب روپے یوٹیلیٹی سٹورز پر رعایتی نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کے لیے مختص کیے گئے۔ 100 ارب روپے FBR اور وزارت تجارت کے لیے مختص تھے تاکہ وہ برآمد کنندگان کو ریفنڈ کا اجرا کر سکیں۔ 100 ارب روپے بجلی اور گیس کے مؤخر شدہ بلوں کے لیے مختص کیے گئے۔ وزیر اعظم نے چھوٹے کاروبار کے لیے خصوصی پیکج دیا، جس کے تحت تقریباً 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بل کی ادائیگی کے لیے 50 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ کسانوں کو سستی کھاد، قرضوں کی معافی اور دیگر ریلیف کے لیے 50 ارب کی رقم دی گئی۔ اب بجٹ کی روح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر صنعت جناب حماد اظہر۔ بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب۔ آج بجٹ تو پیش ہو گیا ہے، تقریباً 5 کھرب روپے کا آپ نے 5000 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگٹ رکھا ہے۔ اگلے فائنینشیل میں نیا ٹیکس کوئی نہیں لگایا ہے، کوئی بڑے ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے، کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے، یہ کیسے جمع ہوں گے 5000 ارب روپے؟ بہت شکریہ جی۔ آپ کو یاد ہوئے گا کہ پچھلے سال بھی ہم نے تقریباً 5000 سے 5500 کے درمیان کا ٹارگٹ رکھا تھا، اور اس کے لیے ٹیکس میجرز ہم نے لیے تھے۔ وہ ٹیکس میجرز ابھی بھی سسٹم کے اندر موجود ہیں، اور اگر یہ کووڈ نہ آتا تو ہم بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ اس رواں فائنینشیل ایئر کے اندر ہم نے 4800 ارب کا ٹارگٹ میٹ کر لینا تھا۔ بہرحال بدقسمتی سے کووڈ کی وجہ سے ہمیں 900 ارب کا تقریباً ٹیکسز کی محصولات میں کلیکشن میں نقصان ہوا ہے۔ اگلے سال کیونکہ ہم یہ فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ صورتحال بہتر ہوئے گی، اور یہ جو کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤنز اور یہ سلسلہ ہوا جس نے کاروباری زندگی کو معطل کیا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی نہیں کوئی چیز ہوئے گی، تو ہم یہ ٹارگٹ اپنا جو پچھلے سال والا تھا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میٹ کر لیں گے۔ لیکن حماد اظہر صاحب، یہ ٹارگٹ کیسے میٹ ہوگا؟ اس دفعہ تو ہم نے جو ہے ظاہر کووڈ کی سچویشن ہے 3800 ارب کے قریب کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ویسے تو ایک جنرلی سیٹسفائنگ رسپانس آیا ہے کاروبار سے، معیشت سے اور بزنس سے، لیکن ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اس پہ خوش نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے ظاہر ہے کہ مختلف مسائل ہیں جو کہ مسلسل وہ پیش کرتے رہے ہیں، مگر ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ریفنڈز ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں، اور جو اب آپ نے بتایا کہ آپ نے 3800 ارب جمع کیے تھے، اس میں 200 ارب ایسے ہیں جو کہ فروری سے اب تک ریفنڈز واپس نہیں کیے گئے ہیں ایکسپورٹرز کو، اور ایکسپورٹرز اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، ہم نے تو بلکہ 2 سال پہلے 113 ارب کے ریفنڈز دیے جاتے تھے سالانہ، اب ہم نے کوئی 280 ارب کے قریب ریفنڈز کا اجرا کیا، جو 113% زیادہ ہے، اور اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہمارا جو سسٹم ہے آٹومیٹڈ سسٹم، وہ اب قدرے بہتر کام کر رہا ہے پہلے سے۔ DLTL کے ان کے کوئی 8-10 سال سے ریفنڈز جو تھے وہ پینڈنگ تھے، وہ بھی اس مرتبہ منسٹری آف کامرس نے ان کا بھی اجرا کیا، ان کو بھی ریلیف دیا۔ تو یہ جو ریفنڈز کا سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے سے کافی بہتر چل رہا ہے، اور اس مرتبہ تو بلکہ بجٹ بنانے سے پہلے جو ایکسپورٹر سے ہماری گفتگو ہوتی تھی، انہوں نے تعریف بھی کی ہمارے ساتھ پرائیویٹ کانورسیشنز میں کہ ریفنڈز کا سلسلہ جو ہے وہ کافی تیز ہوا ہے، اور پچھلے سالوں کے بنسبت بڑا ڈرامیٹک انکریز ہے ریفنڈز کے اجرا میں۔ لیکن اب بھی 200 ارب روپے کے قریب سٹک ہے، فروری کے بعد سے کوئی ریفنڈ نہیں دیا گیا ہے، فروری تک کا جو ریفنڈ ہے وہ پینڈنگ ہے۔ فروری کے بعد سے بھی ریفنڈ دیے گئے ہیں، یہ مختلف فگرز فلوٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایکوریٹ فگرز نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایکسپورٹرز کے سیلز ٹیکس ریفنڈز جب FBR سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ جو باقاعدہ جن کی ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ سسٹم کے اندر کافی کم ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی 200 ارب کے جو ریفنڈز ہیں وہ موجود ہیں یا فروری کے بعد دیے نہیں گئے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ سیلز ٹیکس جو ہے ریٹیل سیکٹر کے لیے 14 سے کم کر کے 12% کیا گیا ہے، مگر یہ 12% والے بھی مقابلہ کریں گے ان لوگوں سے کہ جو کہ سیلز ٹیکس بالکل دیتے نہیں ہیں،
اور یہ پہلی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ اپنے ان کے پاس پوائنٹ آف سیلز ہیں، یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہیں، اور پھر یہ جو ان کے باہر جتنی اکانومی ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. تو یہ ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ یہ کیسے کریں گے کہ یہ کمپیٹیبل رہے باہر والوں کے لیے جو کہ انڈاکیومنٹڈ ہیں؟ اس مرتبہ جب زیرو ریٹنگ ختم ہوئی تھی تو اب ہمیں ریٹیل سیکٹر سے قدرے زیادہ ٹیکسز آ رہے ہیں، سیلز ٹیکسز آ رہے ہیں ان کی لوکل سیلز کے اوپر. ظاہر ہے کیونکہ پہلے وہ زیرو ریٹڈ تھا، بلکہ کم ریٹڈ تھا، 6% کے قریب تھا، پھر وہ بڑھ گیا. تو یہ ہم نے ایک انسینٹیو دیا تھا کہ 17% سے پچھلے سال 14% رکھا تھا ان لوگوں کو جو پوائنٹ آف سیل ٹرمینل انسٹال کریں گے. اب اس کو ہم نے مزید انسینٹیو کو بڑھا کے 12% کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو ہم ان پیرالل رن کریں گے بہتر انفورسمنٹ میجرز کے ذریعے. جو پوری ایک چین ہوتی ہے سیلز ٹیکس کے اندر، جو مل مینوفیکچرر سے اور پیچھے سے شروع ہوتی ہے اور ساری ویلیو چین اینڈ میں ریٹیل میں آ کے ختم ہوتی ہے، تو اس ساری کو اب ہم ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں اور میپ کر رہے ہیں. تو انفورسمنٹ میجرز کے ساتھ ہم اس کو کمپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر نتیجہ نکلے گا. لیکن جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہیں، جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی اپنی پوری قوت سے چلا رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ آپ کراتے ہیں ان لوگوں سے، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں انہی کے لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ تو ایک بڑا ہمارا پرابلم کافی دہائیوں سے ہے کہ جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے وہ یہ کمپلین کرتا ہے کہ، اور شاید جائز کمپلین کرتا ہے کہ جو ٹیکسز کا جو انسیڈنس ہے وہ سارا ان پہ فال کرتا ہے، اور جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے وہ سارے کا سارا باہر رہتا ہے. لیکن سیلز ٹیکس کے نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ پوری چین کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں، اور اگر چین کے کسی ایک حصے کو بھی آپ ڈاکیومنٹ کر لیں تو باقی ساری چین جو ہے وہ پھر، کیونکہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا بیلنس رکھنا ہوتا ہے آپس میں، وہ اس کے سسٹم کے اندر آنے کے اوپر انسینٹیوائز بھی ہو جاتی ہے، ایک طرح سے مجبور بھی ہو جاتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں پوری، اور ہمیں کچھ اچھے ریزلٹس بھی ملے ہیں پچھلے جو رواں سال ابھی چل رہا ہے، اس میں مزید انفورسمنٹ کو بہتر کر کے، اور اب مزید ٹیکس ریٹ بھی ہم نے ان کے لیے کم کیا تاکہ لوگوں کا زیادہ اس طرف رجحان چلے. تو اس میں بہتری لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، آپ نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ اب کوشش یہ ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے جب ہم آپ کے تمام کالیگ سے بات کرتے ہیں، منسٹر سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر چاہتے ہیں امپورٹ ریپلیسمنٹ ہو، اور میک ان پاکستان ہو، امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو، تاکہ یہ کہ ہماری لوکل انڈسٹری جو اس میں وہ کام کرے. اس کے لیے آپ نے کچھ ٹیرفز کم کیے ہیں، کچھ 40 پروڈکٹس کے اندر ٹیرف کم کیے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا اور ایک آدھ کوئی اور چیز ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ کمپریہنسو پیکج ہے جو کہ ہماری لوکل انڈسٹری کو ایک نئی جان دے دے، اور وہ گول اور وہ جو ایمبیشن ہے وہ ہم اچیو کر سکیں کہ ہمارے یہاں ایک بڑی امپورٹ ریپلیسمنٹ ہو جائے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے 5-10 سال میں ہم نے امپورٹس کے اوپر بڑے ٹیکسز لاگو کر دیے، اور کچھ امپورٹس کے اوپر ٹیکسز لاگو ہونے بھی چاہیے اگر وہ لگژری گڈز ہیں یا وہ غیر ضروری اشیاء ہیں. لیکن ماضی کی حکومتوں نے جو را مٹیریل اور ان پٹس ہیں ہماری لوکل انڈسٹری کے، اس کے اوپر بھی کسٹمز ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی وغیرہ وغیرہ لگا دیا. تو پچھلے سال بھی ہم نے ایک ہزاروں ٹیرف لائنز، ہزاروں پروڈکٹس کے اوپر سے ہم نے ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی کو ہٹایا. اس سال بھی ہم نے 1600 ٹیرف لائنز، جس کا مطلب ہے تقریباً 18 سے 20,000 پروڈکٹس، ان کے اوپر ہم نے کسٹمز ڈیوٹی کو زیرو کیا ہے. اس سے ساری جو ویلیو چین ہے وہ آپ کی جو انڈسٹری کی ہے وہ زیادہ کمپیٹیٹو ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جب ان کا خام مال سستا ہو رہا ہے، ان کی ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس بھی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ کسٹم ڈیوٹی ادا نہیں کرنی پڑتی، تو یہ ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ود ہولڈنگ ٹیکسز کا آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو بھی ختم کیا، ایڈوانس ٹیکسز کو بھی ختم کیا. تو یہ ہم پچھلے 2 سال سے ایک ٹیرف پالیسی کے تحت چل رہے ہیں، جو میک ان پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس سے نہ صرف یہ کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں فائدہ ملتا ہے کہ آپ کی گڈز لوکل مارکیٹ میں کمپیٹیٹو ہوتی ہیں، بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی وہ زیادہ کمپیٹیٹو ہوتی ہیں. جو ہماری انرجی سیکٹر کی سبسڈیز ہیں، جو کہ ایک بڑا ڈرین ہے، اس کے حوالے سے کوئی ایکسپلسٹ ہمیں پلان ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، باہر بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس بجٹ میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ کیسے مینج کریں گے؟ یہ اتنا بڑا جو شارٹ فال ہے ہمارے انرجی سیکٹر کا، یہ ہمارے جو پورا ایک یہ جو سرکولر ڈیٹ چل رہا ہے، اور اس کا بھی کوئی ہمیں سولوشن کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کمپلیکیٹڈ سیکٹر بن چکا ہے، اور انفارچونیٹلی ماضی میں جو انرجی کانٹریکٹس وغیرہ کیے گئے وہ ان کے آج ہم اثرات بھگت رہے ہیں. بہت ساروں کے مہنگے داموں میں ہمیں بجلی لینا پڑ رہی ہے، اور پھر سبسڈی دے کے سستے داموں میں
وہ ہمیں بیچنا پڑ رہی ہے، جس سے آپ کے گردشی قرضے جو ہیں اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور آپ کے ٹیرف جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس سیکٹر کو ایک ریفارم کی ضرورت ہے، اور آج کل عمر ایوب صاحب، ندیم بابر صاحب اس کے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں، ریفارم کر رہے ہیں اس سیکٹر کو. لائن لاسز کی کمی کی ضرورت ہے اس کے اندر نئی ہمیں اپنی انرجی مکس کو آہستہ آہستہ آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہم امپورٹڈ فیول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا کوئی کوئک فکس تو موجود نہیں ہے، لیکن حکومت اس پہ کافی محنت کر رہی ہے کہ جو نقصان پہلے ہو چکا ہے ایک دہائی میں، اس کو اب بہتر مینجمنٹ کے ذریعے اس کے جو ایڈورس افیکٹس ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے. لیکن یہ وہ بات اگر آپ شروع کے چند مہینوں میں کرتے تو ہم سمجھ لیتے. اب آپ جب بات کر رہے ہیں تقریباً 2 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں، ابھی تو آپ نے کچھ رزلٹ دکھانے تھے. دیکھیں کامران خان صاحب، یہ جو انفارچونیٹلی کانٹریکٹس ہوئے ہوئے ہیں یہ 10 سال کے 20 سال کے ہوئے ہیں، اور یہ ٹیک اور پے کانٹریکٹس ہیں. اس وقت جو آپ کا انرجی کا جو بل ہے وہ آدھے سے زیادہ تو کیپیسٹی کی پیمنٹس کے اوپر جاتا ہے، کہ اگر آپ بجلی نہ بھی خریدیں تو آپ کو وہ کیپیسٹی پیمنٹس بڑی ہیفٹی تعداد میں کرنا پڑتی ہیں. انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہیں، وہ انٹرنیشنلی بیکڈ کانٹریکٹس ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی 1-2 سال کا سولوشن نہیں ہے. ہمیں آہستہ آہستہ گریجولی اپنے انرجی مکس کو بھی چینج کرنا ہے. ان کانٹریکٹس کے اندر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان پروجیکٹس کی ڈیٹ کو اس طرح ریسٹرکچر کیا جائے کہ سارا جو ٹیرف ہے وہ فرنٹ لوڈڈ نہ ہو. یہ بھی بتائیے گا حماد اظہر صاحب کہ یہ اس بجٹ میں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک بڑا ڈرین جو ہمارے ریسورسز پر ہے وہ یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں. اچھی بات ہے کہ ابھی پاکستان اسٹیل کا ایک سالڈ پروگرس ہوئی ہے اس حوالے سے، اور جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اس کو بند کیا جائے اور ٹرینچ کر دیے جائے یہ اسٹاف کو. اوور آل جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو 500-700 ارب روپے اب بھی بجٹ میں کھا رہی ہیں، اس کا ابھی ہمارے پاس کوئی 2 سال میں ہمیں کوئی خاکہ نظر نہیں آیا، اور ابھی بھی آج بھی اس میں کوئی ہمیں تصویر نظر نہیں آ رہی ہے. ہم نے 14 سے زیادہ اینٹیز کو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے اور باقیوں کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں ہم. یہ بات آپ کی درست ہے. یہ پرائیویٹائزیشن کی ایک دفعہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کی ٹائم لائنز ہیں جو لاء میں سیٹ ہیں، انفارچونیٹلی ان کو سرکموینٹ نہیں کیا جا سکتا، انہیں فالو کرنا چاہیے. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے دیکھا ہم نے پاکستان اسٹیل مل کے اوپر ایک بڑا فیصلہ کیا. اسی طرح کے بڑے فیصلے جب ہم کریں گے تو یہ جو ایک ہماری معیشت کے اوپر ایک بوجھ بنا ہوا ہے، اور پورے ہم نے 20 کروڑ عوام کے اوپر ایک بوجھ، ٹیکس پیئر کا پیسہ ان کے اندر جاتا ہے، اور پھر کچھ ان ریٹرن نہیں ملتا، مزید خسارے، مزید ڈیٹ ملتا ہے، مزید سود ادا کرنا پڑتا ہے، مزید گارنٹیز دینی پڑتی ہیں ان کے قرضوں کے اوپر. اس کے لیے ہمیں بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سال ہم وہ بڑے فیصلے کریں گے. ایک اور چیز آپ نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہیں. سب کہتے ہیں، سارے ماہرین کہتے ہیں کہ پہلے گورنمنٹ اپنے اخراجات کرے. آپ نے کہا کہ ایک کام سپورٹ کیا تھا ڈاکٹر عشرت حسین کو، ری اسٹرکچرنگ آف گورنمنٹ، اور اس میں آپ نے ایک بریفلی بتایا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے سجیسٹ کی ہیں. مگر یہ بھی 2 سال ہو گئے، تو اب اس پہ کام ہونا ہے تو کوئکلی اس کو کیری فارورڈ کرے نا. اس کے بھی آپ نے کوئی ٹائم لمٹ کی بات نہیں کی، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے خرچے ہیں جو کہ، اور جب ڈاکٹر عشرت کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار ہیں، ان کو ریفارم کرنا ہے یا صوبوں کو دینا ہے، تو آخر اس پہ کب عمل ہوگا؟ جو سائز آف دا گورنمنٹ ہے وہ بڑا ایکسپینڈ کر گیا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ سائز آف دا گورنمنٹ ایکسپینڈ کر گیا. ان کی سیلریاں کسی کیس میں 8-10 گنا بڑھ گئی پچھلے 10 سال کے اندر. فیڈرل گورنمنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ہم نے جو رننگ آف فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے خرچے میں باقاعدہ کمی کی ہے. پینشنز جو ہیں، جو آلریڈی لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کا خرچہ ظاہر ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو پچھلا بیک لاگ تھا جو اب ریٹائر ہو رہا ہے، بلوٹڈ سائز آف دا پبلک سروس یا گورنمنٹ جو ہے وہ اب پینشنز کے اندر ہمیں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ ریسٹرکچرنگ کا عمل جاری ہے. بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کو یا مرج کرنے کی ضرورت ہے، یا ان کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے ان کے سٹاف کو، یا کئی ایسے ہیں جن کے اندر گورنمنٹ شیئر کو ڈائیویسٹ کرنے کی ضرورت ہے یا پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ان کے اوپر بھی کام جاری ہے، اور اس کا ایک نتیجہ تو ہم نے دیکھا نا کہ گورنمنٹ نے اپنے ایک ریزالو کے ذریعے 2 سال میں رننگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ کو ڈسپائٹ انفلیشن ہم نے اس کے ایکسپینس میں اضافہ نہیں ہونے دیا. بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی وفاقی بجٹ، اس پر اب ہم انڈیپینڈنٹ ماہرانہ رائے حاصل کریں گے. ایک ہم نے بہت ہی مستعد پینل اور بہت ہی سینئر پینل ہم نے تشکیل دیا ہے. ہمارے ساتھ ہوں گے جناب ہارون اختر خان، جناب گوہر اعجاز، سراج قاسم تیری، سلیمان بیدی، چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد